السلام علیکم پاکستان اور شہری سندھ کے عوام. اچھا، اب پہلی بات تو دیکھیں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کئی دنوں سے، اور میں نے 2-3 ولاگ بھی کیے. میں نے کہا نہیں یار دیکھو، ہمارا سندھی بھائیوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے. میں آج بھی بہت سارے سندھیوں کی بڑی عزت کرتا ہوں. ہم نے یہ بات بھی بولی کہ دیکھیں یہ ریاست مانگ رہی ہے، ریاست کی ڈیمانڈ ہے، پاکستان کو اس کی ضرورت ہے، مزید صوبوں کی. اچھا، مگر آپ نے یہ دیکھا کہ سندھیوں کی طرف سے یا ان کی جو قوم پرست ہیں ان کی طرف سے ایک نیریٹو دیا جاتا ہے اور اس پہ وہ لگے رہتے ہیں. تو آج میں نے سوچا، میں نے آپ کو ایک تصویر ڈالی تھی 2-3 دن پہلے کہ میں پچھلے 5-10 ہزار سال کی تاریخ پڑھ رہا ہوں. میں نے ریسرچ کری کہ یار تھوڑا سا نا تاریخ کا ایک وہ کیا جائے، تقابلی جائزہ لیا جائے کہ یہ جو 5,000 سال ہم ریاست تھے، ہم ایک ملک تھے، ہم یوں تھے، ہم منہ تھے، اس کا تھوڑا سا آج آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں. تو جی ریسرچ میں پتہ یہ چلا گیا کہ جی سندھ جس کو 5,000 سال پہلے کہا جاتا ہے، جو اس کی ملتی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے وہ پہلے تو بات ہے 5,000 سال پرانی نہیں ہے، وہ 3,000 سال پرانی ہے. یہ ریکارڈ بتا رہا ہے، اس کو آپ جا کے چیک کر لیں آپ. ٹھیک ہو گیا. یہ 1500 بی سی سے لے کر 3,000 بی سی تک تھی. 3,000 بی سی سے لے کر 1500 بی سی تک تھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 1500 بی سی سے لے کر 518 بی سی تک یہاں پر کوئی ویدک اور لوکل ٹرائبس تھے. اس سے پہلے لوکل ٹرائبس رول کرتے تھے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی 518 بی سی سے لے کر 300 قبل مسیح سے لے کر 326 قبل مسیح. یہاں پر پرشین امپائر تھی، یعنی کہ پرشینز نے ان کو کانکر کیا ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا. ڈیریس صاحب نے کانکر کیا ہوا تھا. پھر 326 قبل مسیح سے 1 سال 25 تک میسیڈونین یعنی الیگزینڈر نے قبضہ رکھا ان پہ. پھر 322 قبل مسیح سے لے کر 185 قبل مسیح تک مورین امپائر ان پہ تھا، اور ان کو انڈین امپائر کا حصہ بنا دیا گیا تھا. تو یہ الگ سے کوئی علاقہ نہیں تھا. اور یہ میں بات کر رہا ہوں پریزنٹ ڈے سندھ کی نا. اس کے بعد 185 قبل مسیح سے لے کر 480 اے ڈی تک، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے 480 سال تک مختلف قسم کے لوگ آئے اور ادھر حکومت کر کے جاتے رہے، اور کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد 480 اے ڈی میں سے لے کر 712 تک ان پر حکومت تھی بدھسٹس کی، رائے ڈائنسٹی کی. ٹھیک ہو گیا جی. 480 سے 632 تک اور بدھسٹ حکومت کرتے تھے ادھر. ٹھیک ہو گیا. اور 632 سے 712 تک یہاں پر جو تھا وہ چھچ آف الور جو تھے، اور یعنی راجہ داہر کی حکومت تھی. ٹھیک ہو گیا جی. پھر 712 سے 750 تک محمد بن قاسم کے ساتھ جو امید خلافت تھی ان کی حکومت تھی. 750 سے 861 تک عباسیس کی حکومت تھی. ٹھیک ہو گیا جی. 861 سے 1010 تک ہباری ڈائنسٹی تھی. یہاں پر تھوڑے دن کے لیے لوکل عرب سندھی رولرز آئے تھے، جو انہوں نے کوشش کر کے 200-250 سال تقریباً 150 سال کے لیے انڈیپینڈنس لے لی تھی خلافت سے. مگر پھر کیا ہوا کہ 1010 سے لے کر 1351 تک سومرا ڈائنسٹی آئی. پھر اس کے بعد اور پھر انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہباری سے. اور اس کے بعد 1336 سے لے کر 1524 تک جو ہے وہ سما ڈائنسٹی رہی، جو راجپوت اوریجن تھے. ٹھیک ہو گیا جی. پھر 1520 سے 1554 تک اور غم ڈائنسٹی تھی. اب یہ منگول آ گئے. تو اگر آپ دیکھیں جو آج آپ بات کرتے ہیں جو سندھی رولر، اس کو کہتے ہیں عرب سندھی رولر. دیکھیں ہباری ڈائنسٹی لوکل عرب سندھی رولر تھے. یہ وہ تھے جنہوں نے شادیاں کر لی تھیں، عرب سندھی ہو گئے تھے. تو تقریباً 861 سے 1010 تک وہ تھے، تقریباً 100-150 سال. اور اس کے بعد سومرا جو تھے یہ تقریباً 1010 سے 1351 تک رہے تھے. یہ انڈیجنس سندھی تھے. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کے بعد پھر 1336 سے 1554 تک راجپوت آ گئے. اور اس کے بعد پھر دوبارہ 1520 کے بعد دوبارہ مغل آ گئے. 1520 سے 1554 تک ارگن ڈائنسٹی تھی. 1554 سے 1593 تک ترخان ڈائنسٹی تھی، جو بھی ارگنس کے تھے، اور ارگن ترکو منگول تھے. پھر 1593 سے لے کر 1737 تک مغل ڈائنسٹی تھی، مغل امپرر تھے اکبر کے انڈر. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو یہ رول کرتے تھے ایز اے صوبہ آف ٹھٹا کہتے تھے، سندھ نہیں کہتے تھے. ٹھیک ہو گیا.
جس کو ہم دیبل کہتے ہیں، جو محمد بن قاسم نے جب فتح کیا دیبل کا علاقہ تھا، سندھ نہیں تھا. یہ سب باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ غلط فہمی کلیئر ہو کہ نہیں کوئی 5000 سال پرانا وہ ہے. پہلی بات تو ہم نے اسٹیبلش کر لیا 5000 سال نہیں 3000 سال ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ کچھ 100-150 سال سومرا ڈائنسٹی جو تھی ان کی تھی، مگر اس کے علاوہ جو ہے مسلسل کوئی نہ کوئی ان پہ حاکم رہا ہے. اس کے بعد 1701 سے لے کر 1783 تک جب مغل حکومت کمزور ہوئی تو کلوڑا ڈائنسٹی نے ٹیک اوور کیا ان کو. ٹھیک ہے، کلوڑا بھی سندھی تھے، تو یعنی 5000 سال کے اندر سومرا ڈائنسٹی لے لیں، کلوڑا ڈائنسٹی لے لیں، تو 200-250 سال بنتے ہیں پچھلے 3000-5000 سال کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اور یہ چونکہ مغلز کمزور ہو رہے تھے ان کا موقع کا فائدہ اٹھا لیا اور گھس گئے. مگر 1783 میں تالپورز نے ان پہ اٹیک کیا، اور تالپورز بلوچ تھے، وہ سندھی نہیں تھے، اور انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا، اور وہ پھر 1843 تک جو تھے وہ حاکم تھے ان کے. اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، حیدرآباد خیرپور کو، میر پاس خاص کو ڈیوائڈ کر دیا، کراچی کا ذکر نہیں. اس کے بعد 1843 سے لے کر 1947 تک جو ہے نا وہ برٹش امپائر نے ٹیک اوور کر لیا ان کو. ٹھیک ہو گیا میری بات. تو یہ تو جی ہو گئی پچھلے 5000 سال کی تاریخ کے فیکٹس جو ہمیں بتائے جاتے ہیں. پھر میں نے ریسرچ کری، میں نے کہا یار یہ بتائیں کہ بھائی یہ جو پچھلے اتنے سال جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا، تو یہ معلوم کرا جائے کہ بھائی کتنی جنگیں ایسی ہیں جو پچھلے 5000 سال کے اندر لڑی گئی ہیں. یہ اصل میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں دیں گے، مرسو سندہ دیسوں، ہماری جان پہ سے ہو جائے گا، ہمارے فلاں میں سے ہو جائے گا، ہمارے دھماکے میں سے ہو جائے گا. تو ذرا اس کی بھی بات کرتے ہیں. جو اکمیٹس نے، پرشینز نے ان پہ حملہ کیا تھا 518 قبل مسیح میں، پھیٹا لگا تھا، ٹیک اوور ہو گیا. اس کے بعد سکندر اعظم نے اٹیک کیا تھا ان پہ. ٹھیک ہو گیا جی، پھیٹا لگا تھا، ٹیک اوور ہو گیا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ سکندر اعظم کا جو تھا، یہ ظاہری بات ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 1 سال کا سکندر اعظم بہت سال تک سروائیو نہیں کر پایا. وہ کوئی سندھیوں نے نہیں مارا اس کو ظاہری بات ہے کئی اور وجہ سے. 326 قبل مسیح میں. پھر 325 قبل مسیح میں ایک بیٹل ہوئی، اور وہ ہوئی ظاہری بات ہے دوبارہ سکندر اعظم میں اور ملینز میں. اس میں بھی آپ کا جو ہے نا وہ سرائکیوں کی بیٹل تھی، اس میں ان کا بھی کوئی رول نہیں تھا. اس کے بعد 711 سے 712 میں عرب انویژن ہوا، یعنی کہ محمد بن قاسم کا جو انویژن ہوا، پھیٹا لگا. پھر 711-12 میں پھر آپ دیکھیں انویژن ہوا، دیبل کی بیٹل ہوئی، روار کی بیٹل ہوئی. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کے بعد بھرابد آباد کی بیٹل ہوئی، اور ملتان کی بیٹل ہوئی. اب اس میں جو راجہ داہر جس بیٹل میں مارا گیا، اس کی کچھ 60 سے 70 ہزار فوج تھی، اور جو عرب تھے وہ 10 سے 15 ہزار تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے. اس کے بعد ہی پھیٹا لگا اور اوور ہو گیا. پھر آپس میں لڑائی کرتے رہے، چونکہ ظاہری بات ہے جو عرب آئے انہوں نے حکومت کی، تو وہ ظاہری بات ہے اپنے حکومت داری بن گئی، تو ان کے ساتھ چھوٹے موٹے جھگڑے چل رہے ہوتے تھے، اور اس کے اندر جو ہے بھی پھیٹا لگ رہا ہوتا تھا. اس کے بعد اگر ہم تاریخ میں مزید نیچے جاتے ہیں تو میں ذرا وہ پیچھے ہو گیا، وہ بھی دکھاتا ہوں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ریفرنس ٹو کانٹیکس بات کریں، گھمایا ہوئے لوگوں کو یار کہ جی بڑا یہ کوئی پتہ نہیں کیا ہے مطلب. پھر ہباری ٹیک اوور ہوا. اب ہباری ٹیک اوور جو تھا اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کیا، اور انہوں نے ٹیک اوور کیا باسیت سے، مگر یہ ہباری بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ وہ عرب تو جو سیٹل ہو گئے تھے. اس کے بعد محمود غزنوی نے حملہ کیا ان پہ، اور ماں بہن کر دی، یعنی بینڈ بج گئی. پھر دہلی سلطنت میں آ گئے، محمود غزنوی آئے 1025 میں. پھر 1350 میں مغل آئے، انہوں نے سما فورسز کی پھیٹی لگائی. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد شاہ بیگ ارغن نے ٹیک اوور کیا سما ڈائنسٹی کی، صحیح ہے، پھیٹی لگی. پھر مغلوں نے حملہ کیا 1591 میں، پھیٹی لگی. پھر نادر شاہ نے انویٹ کیا 1739 میں، پھیٹی لگی. پھر آپ کا جو ہے تالپوروں نے 1783 میں انویٹ کیا، پھیٹی لگی. پھر 1783 میں تالپوروں کی اور کلوڑوں کی جنگ ہوئی ہلانی میں، تالپور میں بتا چکا ہوں بلوچ تھے، پھیٹی لگی. پھر 1839 میں انگریزوں نے انویٹ کیا ایسٹ انڈین کمپنی کے تھرو، پھیٹی لگی. پھر میانی کی بیٹل ہوئی تالپوروں کے ساتھ، ادھر پھر پھیٹی لگی. پھر ڈبوں کی حیدرآباد میں بیٹل ہوئی دوبارہ تالپوروں کے ساتھ، پھیٹی لگی. پھر 1843 میں کنیرا کی بیٹل ہوئی، پھیٹی لگی. پھر 1844 میں جنگ ہوئی برٹش کی کچھ سبی اور کچی کے ریجن میں،
کچھی کے ریجن میں جو موسٹ بڑی شاید کراچی ہوگا اس میں پھٹی لگی. تو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جو ایک مفروضہ دیا جاتا ہے 5000 سال یہ وہ، یہ دیکھیں میرا مقصد سندھی بھائیوں کو ہیوملیٹ کرنا نہیں ہے، بالکل نہیں میرا مقصد ہیوملیٹ کرنا نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی ترقی کی، ہم پاکستان کی اس کی بات کر رہے ہیں، اور ان کے جو قوم پرست لوگ ہیں وہ ایک غلط نیریٹو ان کو دے رہے ہیں. ان کو میں یہ بتانا یہ ہے کہ 5000 سال کے اندر کبھی بھی کوئی ایسا موقع، ایک آدھ دفعہ کے علاوہ سمار ڈائنسٹی کے علاوہ کوئی ایسا موقع نہیں گزرا ہے کہ جہاں پر آپ جیتے ہو. آپ کی ہر دفعہ پٹائی ہوئی ہے. تو یہ بات کہہ دینا اور کہ یہ اچھا پھر مغلوں نے، نادر شاہ پٹھانوں نے، اب جیسے میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ میری تو ماں یوسف زئی پٹھان ہے، ٹھیک ہو گیا، بالکل میرے والد صاحب مہاجر ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ میرٹھ حیدرآباد ڈکن سے، والد صاحب میرٹھ سے ہیں اور دادی میری ڈکن سے تھیں. اور میں بتا چکا ہوں کہ میرے دانا جو تھے یوسف زئی پٹھان ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی، اور نانی میری جاٹ ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ڈرانا ڈرونے کا نا کام کسی اور کو کریں آپ، بالکل کلیئر بتا رہا ہوں، یہ سمجھانا ضروری ہے آپ کو. ڈرانا ڈرونے کا کام کسی اور کو کریں. جب میں تاریخ دیکھتا ہوں نا تو تاریخ میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے حکومت کی ہے ادھر اور آپ کبھی رجسٹ نہیں کر پائے. صحیح ہو گیا. تو آپ کسی غلط فہمی مت رہیے گا خدا کے واسطے. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ تاریخ ہے، میں نے آپ کو بتائی ہے. یہ آپ کو جو آپ کے لوگوں نے تاریخ بتائی ہے وہ تاریخ ہے جو پاکستان بننے کے بعد ایک افسانہ بنایا گیا ہے. جیسے افسانہ یہ تھا کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو 77% زمین ہندوؤں کے پاس تھی، جس میں 40 جو تھی وہ ڈائریکٹ تھی اور 23% یا 33% قریب جو گریوی تھی، اور آپ اس میں قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور آپ کو بتا دیا کہ جی پورا سندھ جو ہے وہ آپ کا ہے. پھر ایک افسانہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ جی مہاجروں نے آ کے آپ پہ قبضہ کیا، اور الٹا جی ایم سید جو تھے وہ علی گڑھ گئے تھے 1944 میں. عبداللہ امید ہارون ریکارڈ پہ ہیں کہ جی خدا کے واسطے کچھ لوگ یہاں بھیج دو. اور 47 کے مائگریشن کے ٹائم پہ اگر مسلمان نہیں آتے ہجرت کر کے تو 1954 تک اگر ہندوؤں کی میجورٹیاں 27% سے زیادہ ہو جاتی تو وہ اپنی 73% 72% زمین لے کے شاید ہندوستان کے اندر چلے جاتے، جس کی وجہ سے آج تک ہندوستان کے ترانے میں سندھ کا ذکر ہوتا ہے. یہ بھی ایک افسانہ آپ کو بتا دیا گیا. پھر آپ کو یہ افسانہ بتایا گیا کہ جی سندھی اجرک ٹوپی یہ وہ بھی میں ہم تصویریں دکھا چکے ہیں آپ کو کئی دفعہ کہ آپ کے بزرگ جو تھے پینٹ شرٹ پہنتے تو اچھے لگتے تھے، اسمارٹ لگتے تھے. تو یہ سمجھیں آپ بات کو. یہ جو دھمکیاں دھوس دیا جا رہا ہے، ایک جھوٹا بیانیہ بنا لیا جا رہا ہے کہ ہم کو ریاست تھے، ہم کو یوں تھے. آپ کوئی ریاست نہیں تھے بھائی. یہ تاریخ میں نے بتائی ہے آپ کو، پڑھیے، کسی کو چاہیے مجھ سے لے لیں. اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، میرے ظاہری بات ہے کہ جو پاپولیشن تھی اور جو پراپرٹیز تھیں کراچی میں بالخصوص، وہاں تو میجورٹی سندھی جو تھے وہ مشکل سے 10 سے 20% تھے مسلمان سندھی، باقی سارے ہندو اور دوسری قومیتیں تھیں. تو دیکھیں خدا کے واسطے اس مفروضے سے باہر آ جائے. یہ دیکھیں کوئی ریاست جو صوبہ مانگ رہی ہے، یہ پورے پاکستان میں صوبے مانگ رہی ہے. ابھی بھی ہم آپ سنتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی 5 7 8 شہر ہیں. آج بھی حیدرآباد پسماندہ ہے، سکھر پسماندہ ہے، لڑکانہ بھی پسماندہ ہے، قبرستان بن گئے ہیں وہاں پہ، مزار بن گئے ہیں، مگر وہ پسماندہ ہے. تو آپ سوچیں اگر 33 صوبے بنتے ہیں اور سندھ میں 8 صوبے بنتے ہیں تو شاید سندھ کے اندر 8 ترقی یافتہ شہر ہوں گے. بھئی میں نے ایک بات کہی، برا لگ گیا، بھئی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے مکسی بن جائے، ایک وزیر اعلیٰ صوبے کا پلیجو بن جائے اگر اتنے ووٹ لینے کی اوقات ہے، اور باقی آپ پیپلز پارٹی میں بانٹ دیں، بھٹو زندہ رکھیں، مارنے آپ کی مرضی ہے. مگر یار خدا کے واسطے یہ بات سمجھیں کہ شہری سندھ والے، چاہے اس میں شہری سندھ میں پنجابی رہتے ہوں، مہاجر ہوں، سرائکی ہوں، بلوچ ہوں، پٹھان ہوں، ایون آپ کے اپنے سندھی ہوں، گلگتی ہوں، کشمیری ہوں، سب ہمیں پرائیویٹلی میسج کر کے بول رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ہماری جان چھڑاؤ. ریاست سے امید کر رہے ہیں کہ ہماری جان چھڑاؤ. وہ ریاست سے کہہ رہے ہیں سر آپ نے انڈیا کا پھٹا لگا دیا، آپ نے افغانستان کا پھٹا لگا دیا، آپ ایران کا پھٹا لگا چکے ہیں، آپ بلوچوں کی کٹ لگا رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، طالبان کی لگا رہے ہیں. تو کیا آپ سندھو دیش والوں کے ڈر کے جو ہے وہ کیا ہمیں صوبہ نہیں دیں گے؟ اور یہ جو بڑے بڑے ہیرو بن رہے ہیں، ہم گئے تھے 200 لوگوں کو ریوڑ لے کے، 250 لوگوں کو ریوڑ لے کے، وہ خود تو پاکستان سے بھاگ گئے. دوسرا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور پہلا والے بھی کہیں اور نکلنے کے چکر ویزے کا انتظار کر رہا ہے. تو یار خدا کے واسطے اگر ملک میں 33 صوبے بنیں گے، 33 شہر بنیں گے، 33 انڈسٹریل زون بنیں گے،
ملک ترقی کرے گا یار. اور میں ان سندھی بھائیوں سے کہتا ہوں یار آپ کے ملک شہر علاقوں میں ایڈز آپ کے علاقوں میں بڑھ رہی ہے, کتے کاٹی کی دوائی آپ کے علاقوں میں نہیں ہے, روٹی آپ کو نہیں ملتی, بی ایس پی پروگرام پہ آپ کو چلا رہے ہیں, کمی کمینوں کی طرح آپ کی زندگی گزار رہے ہو, آپ کی عورتوں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہوتی, یہ 4 ڈاکو پال کے آپ کو دھمکا کے ڈرا کے رکھتے. ہماری سندھیوں سے بات ہوتی, کہتے ہیں یار ہم کیسے کھل کے سپورٹ کریں, ہماری زمینوں میں قبضہ کر لیں گے, ہماری ماؤں بہنوں بیٹوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالیں گے. وہ ڈرتے ہیں بیچارے, وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں, وہ بھی تنگ آ گئے. تو ڈرایا ہوا خوف کریٹ کیا ہوا. بھائی بات یہ ہے کہ یہ صوبے کو مہاجر تو نہیں بنا رہے نا یار, یہ ہم کو 33 صوبے کو کس لیے کہہ رہے ہیں کہ سارے صوبوں میں مہاجروں کی حکومت ہو. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے انتظامی بنیادوں پہ بنے اور ریاست کی بات کی تائید کر رہے ہیں تاکہ ملک ترقی کرے یار. ملک ترقی کرے گا تو تم ترقی کرو گے. کب تک باہر جائیں گے لوگ یار, باہر بھی نوکریاں ملنا کم ہو رہی, حالات کیسے چل رہے ہیں. تو پتہ نہیں کیا ہے. میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں یہ سندھی قوم پرست آ کے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بھائی دیکھیں بات سمجھیں, میں ہوں پاکستانی, بالکل میرے ماں باپ نے ہجرت کی, بلکہ میری تو والدہ وغیرہ جو تھے وہ سندھ میں 1898 سے رہ رہے تھے, مگر ہم پاکستان کی ترقی کی بات کر رہے ہیں. یہ بن جائے گا تو میری ذات کو کیا فرق پڑنا ہے. ہاں ان کو شاید ڈر ہے جن کی زمینیں جو قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ان سے حساب کتاب لیا جائے گا, ان کی انویسٹیگیشنیں ہوں گی. تو آج کے ویلاگ کا مقصد کسی کی تذییق کرنا نہیں ہے, بس تاریخ کی درستگی کرنا ہے کہ بھائی یہ ہے تاریخ, یہ 5000 سال کا چورن ختم کرو. تاریخ ہے نا, تمہارے کہنے سے تھوڑی تم 10,000 سال بول لو یار. ڈائناسورس کے دور سے سندھی بیٹھے تھے یہاں پہ, تو اب مرضی ہے کہہ دو کچھ بھی کہنا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. مطلب حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تو نہیں ہو سکتے نا سندھی کم سے کم. تو یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے. یہ تاریخ امپورٹنٹ ہے, کسی کو چاہیے میرے پاس پڑھی ہے. اگلا ویلاگ میں کراچی کی کمپوزیشن پہ کروں گا, اس لیے تاکہ یہ مفروضے کلیئر ہوں, آپ کے ذہن کے اندر جو ایک غلط آپ لوگ کو بیانیہ دیا وہ ختم ہو, اور ریاست کو بھی سمجھ میں آئے کہ اس مفروضے کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ بچہ ہے, یہ جو وہ بچے ہیں جنہوں نے ایک امیجن کر لیا ہے کہ یار ہم بڑے خوبصورت ہیں, ہم بڑے چیتے ہیں, اور وہ اب اس کو سچ سمجھنے لگے. آخری بات ان لوگوں کے لیے جو مہاجروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہندوستان میں آ کے بناؤ, ادھر بناؤ ادھر. بھائی اگر خدا کی قسم پاکستان کی فوج ہمارا ساتھ دے, ہم ہندوستان میں بھی صوبے بنا دیں گے یار, اپنے علاقے لیں گے واپس جا کے. مگر یہ تو میرا حق ہے نا بھائی, یہ تو مجھے دو. متروکہ املاک 1950 کا لیاقت نہرو پیکٹ کے تحت حق ہے میرا. یہ تو لیاقت علی خان جنہوں نے پاک فوج کو ڈیفینڈ کیا, اور جنہوں نے یہ تم لوگوں کو رائٹ دیا کوٹا سسٹم دے کے, ورنہ تم لوگ اور متوسط ہو جاتے. جنہوں نے متروکہ املاک پیکٹ اس لیے کیا تھا کہ وہاں سے مسلمان آئیں, ورنہ ہندو میجورٹی ہو جاتی, یہاں پہ سندھ نکل جاتا, کراچی نکل جاتا تمہارے ہاتھ سے. یہ ہے بات سر, یہ قربانی ہے. ہم پہ احسان نہیں جتایا تھا تم نے مہمانداری کر کے, تمہارا آپشن نہیں تھا. تم 72% زمین ہندوؤں کے قبضے میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر ہماری جو ہندو خاندان سندھ سے گئے ہیں ان سے ہماری ہوتی ہیں ملاقاتیں یار, وہ بتاتے ہیں تم لوگوں نے کس طرح ڈنڈے کے زور پہ بدماشی کر کے ان سے جو ہے زمینیں سائن کروائی ہیں اپنے نام پہ. میں پاکستان کی حکومت سے کہتا ہوں جتنی بھی زمینوں پہ آج یہ وڈیرے بیٹھے, جو بھی یہ چونچا کر رہا ہے, ان کے پورا تاریخ نکالیں, ریکارڈ نکالیں, زمین ان کی ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. 72% زمین تو ویسی ہی متروک کی ہے, وہ اسٹیٹ کو تو ویسی لے سکتے ہیں یار, لے لیں اور اس پہ صوبے بنائیں. 28% زمین پہ قبضہ تھا, وہ دے دیں ان کو یار, اس پہ اپنا صوبہ بنا لینے لگے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ غلط مفروضہ دیا جا رہا ہے. میرے پیارے سندھی بھائیوں, آپ کو بیوقوف بنایا ہوا آپ کو. لوگ نظمیں لکھ رہے ہیں, لوگ یہ لکھ رہے ہیں یار, بھوکے مر رہے ہیں. جس نے نظم لکھی ہے وہ بیچارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں, اس کو کوئی پیسے مل گئے ہوں گے بیچارے کو, اچھی بات ہے, کھا پی لے گا. اور جو باقی لوگ آ کے بات کر رہے ہیں وہ سب پیپلز پارٹی کے PSF کے ورکر ہیں. ہمارے مہاجروں کے اندر بھی تو کچھ بیٹھے ہیں نا. مگر جب صبح بن جائے گا سب سے زیادہ پالیسیاں وہی بنا رہے ہوں گے بیٹھ کے, سب سے بڑے بڑے فلسفے وہ مار رہے ہوں گے آ کے. او بھائی کوئی شہری سندھ کوئی مہاجروں کے لیے صبح تھوڑی مانگ رہے ہیں یار. یہاں سب لوگ قومیتیں رہتی ہیں, مہاجر بھی رہتے ہیں, باقی قومیتیں بھی تو رہتی ہیں نا, پٹھان بھی رہتے ہیں. سندھی تو ویسی مائنورٹی ہے شہری سندھ میں. اور آپ دیکھو آپ کو اپرچونٹی ملی 8 CM بنانے کی, بناؤ یار. 5 صوبوں میں اپنا رکھنا بھٹو زندہ یار, کس سے روکا ہے. بات سوچا اتنی سی بات کرنی تھی.
پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے، مگر صوبے تو انشاءاللہ بنیں گے. اللہ حافظ.